اہلیان وہاڑی والو، اگر میری بات پہ تمہیں یقین نہیں آتا، قبرستان چلے جاؤ اور جا کے ان سے پوچھنا مولوی صاحب ہمارے جو باتیں کر کے گیا ہمارے اوپر سے گزر گئی۔ وہ کہنے لگے دنیا دھوکا، دنیا کا جاہو جلال دھوکا، مکان دھوکا، یہاں کا پیسہ دھوکا، یہاں کا تعلقات دھوکا، یہاں کی شہرت دھوکا، یہاں کا جاہو جلال دھوکا۔ او لوگوں، نہیں یقین آتا مرنے کے بعد دنیا کی ساری حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ جس نبی کا لبیک یا رسول اللہ نعرہ لگاتے ہو، اسی شانوں والے نبی نے اعلان فرما دیا الدنیا جیفا وطالبها کلاب۔ او لوگو، دنیا مردار ہے، اس کے پیچھے بھاگنے والا انسان نہیں بلکہ کتا ہوا کرتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک بھاگ رہے ہو، دن رات بھاگ رہے ہو، اس کی بھاگ دوڑ کے اندر ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، ٹانگ کہیں پڑی، بازو کہیں پڑا، اس حالت میں مرے، نہ کوئی پانی پلانے والا آیا، نہ مرتے وقت کلمہ سنانے والا آیا ہے۔ کیا تیرے میرے لجپال نبی، کیا تیرے میرے غمخار نبی، امام الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا او لوگو، موت کے وقت اچانک ناگہانی موت سے پناہ مانگو، حادثاتی موت سے پناہ مانگو، مفہوم عرض کر رہا ہوں، بجلی کے کرنٹ سے مرنے سے پناہ مانگو، دیوار کے گرنے سے پناہ مانگو، ہارٹ اٹیک سے پناہ مانگو، ایسی موت سے پناہ مانگو موت کے آتے وقت تمہیں کلمہ پڑھنا بھی یاد نہ ہو۔ ان 15-20 سالوں میں تو میں نے کوئی نہیں دیکھا، چلو آپ نے کوئی دیکھا ہو مرتے وقت کوئی حاجن حاجی کلمہ پڑھتے مرا ہو، کوئی نمازی نماز الکلمہ پڑھتے مرا ہو۔ او لوگو، میں بے نمازی کی بات نہیں کرتا، اچھے اچھے نمازیوں کی زبان پہ بھی مرتے وقت کلمہ نہیں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہمارے گھروں کا ماحول ایمان یقین والا کوئی نہیں، بازار کا ماحول کلمہ ایمان یقین والا کوئی نہیں۔ او لوگو، جاؤ اپنے گھروں میں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جا کے دیکھنا کون سی ایسی چیز تیرے میرے گھر میں نظر آ رہی ہے جسے دیکھ کر خدا خدا کا رسول یاد آ جاتا ہے۔ اس اندھی دولت کی وجہ سے دل اتنا مردار ہو گیا، دل کی دنیا کا اتنا بیڑا غرق ہو گیا، 5 وقت کی اذان سن کے بھی خدا یاد نہیں آتا۔ او لوگو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بھی اللہ کو یاد کرنے کو دل نہیں کرتا ہے۔ نہیں یقین آتا، کسی نماز میں مسجد میں جا کے دیکھ لینا، کبھی آپ نے مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھا مولوی صاحب 20 منٹ کے بعد نماز ہوتی ہے، پہلے اذان کیوں دے دیتا ہے؟ مطلب یہ تھا وضو کر کے آئیں گے، سنتیں پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، لیکن یہ تو اس وقت آئے جب ان کی تکبیر اولا فوت ہو گئی۔ او لوگو، میں اپنے اگر باپ دادے کا، اپنے پیشواؤں کا، اپنے روحانی پیروں کا ذکر کر کے جاؤں، تم یہ نہ سمجھنا دیوبندیوں کا ذکر کر کے گیا، مجھے بریلویوں کے پیروں کا بھی ذکر آتا ہے، دیوبندیوں کے پیروں کا بھی ذکر آتا ہے۔ او لوگوں، یہ تو تم نے تفریق بنائی، میرے نزدیک تو اللہ والا دیوبندی ہو یا بریلوی ہو اللہ والا ہوتا ہے۔ ایک ذکر میں تمہیں بابا فرید الدین گنج شکر کا سناتا ہوں، پاک پتن جس کے عرس پہ میرے عزیزوں جاتے ہو، بہشتی دروازے سے گزرتے ہو، تمہیں بہشتی دروازہ یاد ہے، تمہیں بابا فرید کی قبر پہ کھڑے ہو کے پوچھنا یاد کیوں نہیں آیا؟ او بابا فرید، تجھے بہشتی دروازہ کس کے صدقے سے ملا؟ رب اکبر کی قسم ہے، 6 سال کی عمر ہے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی اماں کے گھر ساری محلے والیاں اکٹھی ہو گئی، کہنے لگی نی فرید دیما سچی سچی دسی تیرے کو لسی کچھ پوچھنا آئیاں، بابے فرید نو کیڑی روٹی کھوانی ہے، کیڑی مارکیٹ چو سبزی
لے کے آنی ہے کہ کیڑی چکی وچوں آٹا لے کے آنی ہے۔ ساڈے بچے جدوں ویکھو گلی ڈنڈا کھیلدے نے تیرے فرید وال نظر تک یہ زبان ہل دیے، اے دے لبا تو کالی کملی والے تے درود نکلدا ہوندا ہے، ہر وقت درود شریف پڑھتا ہوتا ہے۔ بابے فرید کی ماں نے یوں جھولی پھیلائی، رو کے کہنے لگی او میری سہیلیوں، او میری محلے دارنیوں، اس میں فرید کا کمال کوئی نہیں، اس میں سارا کمال فرید کی ماں کا ہے۔ درود بیٹا پڑے کمال تیرا کیسا آ گیا؟ کہنے لگی اس کی رگوں میں جو خون گردش کر رہا ہے یہ کون سے دودھ کے قطروں سے بنا؟ میرے سینے کے دودھ کے قطروں سے بنا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے جب سے یہ میری کوکھ سے گود میں آیا دودھ پلانے کی مدت تک مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی اسے بغیر وضو کے دودھ پلایا ہے۔ جب تم اپنے بچوں کو ٹی وی کے آگے بیٹھ کے موبائل سے گانے کی لوریاں دو گی تیرے میرے گھر میں ناچنے والا آئے گا، مصلی پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھنے والا نہیں آئے گا۔ تھوڑا سا اور آگے چلے جاؤ دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ ہے، او لوگوں مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، ولیوں میں ایک ولی گزرا۔ دارالعلوم دیوبند کے سالانہ اجتماع پر جس طرح یہاں جلسہ ہوا اس اجتماع پر آئے، عصر کی نماز میں جلسہ ختم ہو گیا، اسٹیج سے اترتے ہوئے لوگ ہاتھ ملاتے رہے، مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تک اللہ اکبر۔ میرے عزیزو مسجد میں گئے، جا کے نماز کی نیت باندھ لی، سلام پھیرا، کافی دیر تک بیٹھے روتے رہے۔ کسی نے کہا حضرت جی کیا ہوا؟ فرمایا او لوگو جو کچھ کمایا تھا آج سارا لٹا بیٹھا، ہائے میرا سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا، آج میری کمر جھک گئی، آج میرا بڑا نقصان ہو گیا۔ حضرت جی کوئی سمجھا جیب کٹ گئی، کوئی سمجھا مال کھٹ گیا، کوئی سمجھا پتہ نہیں گھر کے اندر کسی کی موت میت ہو گئی۔ اور اللہ والے روتا ہی جاتا ہے بتاتا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے اوہ لوگو میں رہوں نہ تو کیا کروں، آج 22 سال کے بعد میری تکبیر اولا فوت ہو گئی ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ لگ جائے تکبیر اولا کا اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کیا فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آیا پھر آپس میں لوگ قرآن دازی کرنے لگے، پرچیاں ڈالنے لگے، جس کا نمبر آئے گا پہلی صف میں کھڑا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا پہلی دوسری صف والوں کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ہمیں تو جگہ ہی مسجد میں وہاں ملی جہاں لوگوں کے جوتے پڑے ہو، سلام پھیرا، ایک رکعت پڑھی، دعا کون کرے گا؟ ان پوروں پہ تسبیح کون پڑھے گا؟ فرمایا ان پوروں پہ تسبیح پڑھنے کی عادت ڈال، قیامت کے قبر کے اندر جب جائے گا کوئی لائٹ، کوئی سولر سسٹم نہیں، کوئی جنریٹر نہیں اور کوئی میگا واٹ کی بجلی نہیں ملے گی۔ جن انگلیوں کے پوروں پہ اللہ کا نام لیا یہ انگلیاں قبر میں 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگ جائے گی۔ فرمایا ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرو، اگر وضو ہے تو ٹھیک ہے، ایک وضو کے ساتھ 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرو۔ فرمایا قیامت کے دن ہوگا کسی امت کی پہچان کچھ ہوگی، کسی نبی کی امت کی پہچان کچھ اور ہوگی۔ آپ نے فرمایا میری امت کی پہچان ہوگی جس جسم کے حصے پہ وضو کا پانی چمکتا رہا، وضو کا پانی جس جسم کے حصے پہ لگتا رہا، قیامت کے دن وہ حصہ پورے میدان معاشر میں جسم کا چمکنے لگ جائے گا۔ بڑے عرصے کے بعد مجھے ایک بات یاد آئی، حدیث پاک میں آیا اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، مفہوم یہ فرمایا جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے جب آتا ہے، ملک الموت آتا ہے، روح نہیں قبض کرتا، اس کی چرپائی کے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے، اس کے جسم کے حصے سونگنے لگ جاتا ہے، کون یا کندھے سونگنے لگ جاتا ہے، گھٹنے سونگنے لگ جاتا ہے۔ دوسرا فرشتہ پوچھتا ہے کیا سونگ رہا ہے؟ کہتا سونگ رہا ہوں اس میں سے نماز کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں؟
جسے جمعہ پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہو، جمعے کے دن دکان چھوڑتے ہوئے موت آتی ہو، مجھے ایمانداری سے بتاؤ روح ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے نیک صورت کے اندر کیسے آئے گا؟